سریعام درندوں کی جیسا دوپٹہ کھینچنا، حجاب اتارنے کی بات ہوتی ہے، دکھ کی بات ہے بہت، جو ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے کرسیوں پہ جو لوگ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمان کی حجاب پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرے کبھی بھی۔ آپ کے گھر میں بھی بہن بیٹی ہوگا، مگر پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کیا کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ ہماری دین اور اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں۔ دین اور اسلام کوئی مذاق کی جگہ نہیں ہے پیارے بھائی۔ کبھی بھی خواب خیالوں میں بھی ایسا مت سوچیں کہ مسلمان کمزور ہیں، کبھی بھی نہیں۔ بہت دل آزاری ہوا، یقین مانو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، ان کے نیتاؤں کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا ہوگا؟ جو دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والے ہماری بہن بھائی، ہم کسی کے لیے بھڑاس نہیں نکالتے، جو حقیقت سامنے آیا ہے بہت تکلیف ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روزگار سلسلے میں یہی ہوتے ہیں، سب کے لیے جو ہے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ سلوک کر رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں انڈیا کے لوگ اور نیتا، دعوے تو بڑے بڑے ہیں مگر حال تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے۔ اے پی سنگھ وہ کتا کیا بھونک رہا تھا، ایک انٹرویو میں ان سے لیا تھا، اچھا کیا، ارے بےغیرت کی بچی، آپ کی بہن کے دوپٹے پہ کوئی ہاتھ لگے، آپ کو تو نہیں ہوگا کچھ بھی، میرے خیال میں آپ ہو ہی بےغیرت نسل کیا ہے، ایک پیدائشی درندہ کا ہو یا بھڑا ہو، شرم تو اس بےغیرت کو آتا نہیں ہے۔ اور انٹرویو والوں میں میرے خیال میں لوگ بھی جو ہے نا مذاق کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، نہ وہ انسان ہے نہ انسان کا بچہ ہے بےغیرت، اس سے جا سے پوچھتے ہیں، وہ تو ہمیشہ مسلمانوں کا، ساری انسانیت کا خلاف ہے یہ کنجر۔ اس کنجر سے جا کے یہ انٹرویو لینا تھا، یہ کیا ہے، یہ ملک کا سرمایہ ہے، انڈیا کا نام خراب کر رہے ہیں۔ انڈیا کے ملک میں جو اچھے لوگ ہیں، انڈیا پوری دنیا ان کو لعنت بھیج رہے ہیں۔ ایم این اے ہو یا ایم پی ہو یا یہ ایسے ملک کے نیتا ایسے ہوتے ہیں تو وہ عوام کو کیا بتائیں گے، عوام کو یہ میسج دے رہے ہیں۔ اور انٹرویو لے تو کیا ہوا، دوپٹہ تو کھینچا ہے، حجاب اتارا ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ ملک اور لوگ ایسے کنجروں کے ہاتھ میں چڑھ جاتے ہیں نا، پھر یہ حال ہوتا ہے۔ ہاں، ان پہ تو ان کا کوئی بھی جو ہے نظر ثانی کوئی بھی نہیں کرے گا میرے خیال میں۔ اتنا بےغیرت اور گھٹیا بے شرم شاید ان کے پاس اپنی بیٹیاں، بہن، بچیاں نہیں ہیں تو ایسی حرکتیں یہ کر رہے ہیں، اور کھلے عام ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ ان ملک میں 4 معصوم 3 بیٹیاں میرے محفوظ رہ سکتے ہیں، کوئی بہن بھائی کہے کہ ہم خاموش رہیں؟ ہاں، سریعام درندوں کی طرح ان کا حجاب کو ہاتھ لگا رہا ہے، اور ان کو شرم معافی کے لیے کہہ رہے تو معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ ایسے کنجر جو نیتا ہوتے ہیں نا، اس ملک کا پھر خدا ہی حافظ ہے، اور کو تو کوئی چارہ نظر نہیں آتا، تکلیف ہوتا ہے۔ ہماری 3 بیٹیاں فروا ہو، فریا ہو، فرا ہو، اس دلی عورت کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنی عزت عزیز نہیں ہوا، تو ان کو کیا چاہیے بچوں کے لیے؟ ایسے بے شرموں کو لگام دینا چاہیے تاکہ ان کو دن کے تارے نظر آئیں۔ ہم ہندوؤں کا خلاف نہیں ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں ان الفاظوں کا ہم سخت الفاظوں میں مذمت کر رہے ہیں۔ ایسے دلے جو ہے نیتا ہوتے ہیں نا، اس ملک کا کوئی حال نہیں ہوتا پھر، ہمیشہ مسلمانوں کے لیے بھڑاس نکالنا، بات کرنا۔ کیا ہوا، جتنا ہندوستان کا ہے تو اتنا مسلمانوں کا بھی ہے۔ مسلمان نہیں رہ رہے ہیں کیا؟ آدھا آبادی سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں بس رہے ہیں، کیا ان کا کوئی عزت آبرو کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا؟ جیسے آپ لوگ کرو ویسے ہی ہوگا، کیوں بھائی؟ آپ کے دادا پرداداؤں کا نہیں ہے، جتنا مسلم کا ہے اتنا دونوں ملکوں کا ہونا چاہیے، عیسائی، سکھ، پنجابی سب رہ رہے ہیں۔ پھر بولتے ہیں کہ ہماری ملک کے خلاف کرتے ہیں، آپ کے ملکوں کے حالاتوں کا بتاؤ تو صحیح۔ پوری میڈیا، سوشل میڈیا تھو تھو کر رہا ہے، شرم نہیں آتا دگڑ دلوں کو، ایسوں کو، بےغیرتوں کو؟ مسلمان کے حجاب کی آپ کو پتہ ہے کتنا اہمیت ہے، ہمیں دین اسلام نے کتنا ان کے لیے جو ہے اسلام نے سکھایا۔ یہ نہیں آئے گا، کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرے گا، صرف پاکستان پہ جو ہے بات کرنا، پاکستان لوگوں کی برائیاں کرنا، مسلمانوں کے اوپر زہر اگلنا، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مذمت کرتے ہیں کہ ایسے دگڑ دلوں کو کوئی کرسی، پاور یا نیتا پہ بٹھانے کا کوئی بھی جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ کہاں ہے امت شاہ ہو، جے شنکر صاحب ہو، مودی کہاں ہے؟ یوگی تو خوش ہوا ہوگا نا، یوگی آدتیہ ناتھ وہ تو خوش ہوگا، ہمارے مسلمانوں کا دوپٹہ کھینچے، کچھ کرے۔ ایسے نیتا اور وزیر ہوں گے، ایسے مشیر ہوں گے تو پھر یہ ملک کا بیڑا تو غرق کر رہے ہیں ہاتھوں سے۔ پھر بولتے ہیں کہ مسلمان جو ہے غلط بولتے ہیں ہمیں، جو غلط ہے وہ ڈنکے کے چوٹ پہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ کبھی ڈرامہ اسٹریم میں جا کے دیکھو کیا حال ہے، صرف جھوٹی خبروں کے علاوہ کچھ کبھی دیا ہے انہوں نے؟ بتائے تو صحیح، ادھر منہ نہیں کھلے گا، اینکروں کا بھی نہیں کھلے گا۔ ہاں، کراچی لیاری کے بارے میں جو یہ دکھایا جا رہا ہے، لیاری کراچی کا دل ہے، وہاں کتنے مسلمان رہتے ہیں اور بلوچ برادری کے تعلق رکھتے ہیں، پرامن ہے، جو یہ ڈکیتی کا نام دے رہے ہیں، ان کا پتہ کچھ ہے، ہسٹری کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو ایسی بات کرنا، فلم بنانا، اپنے آپ کو انہوں نے نیچے دکھایا۔ کیا ہوا؟ ابھی یہ کیس بھی عدالتوں پہ چل رہا ہے، اس کا جواب تو ان کو دینا ہی پڑے گا، مگر یقین مانو میں نے اے پی سنگھ جیسا دگڑ دلہ پوری زندگی میں شاید نہیں، پہلے بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ ہمیشہ بات کرنا، ان کا لہجہ، لبھا، اور اپنے آپ کو ایڈوکیٹ سمجھ کے سپریم کورٹ کا وکیل ان کا نام بدنام کر رہا ہے، ایسے دگڑ دلوں کو لگام دینا چاہیے، ان کے جو ہے نا ان کا کالا منہ کر کے گلیوں میں گھمانا چاہیے ایسے دگڑ دلوں کا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہاں ہے بھارت سرکار، کہاں ہے یہ راضی ہے مودی سرکار کی حکومت میں، ایسا سب کچھ چل رہا ہے اور کوئی بھی خاموش ہے۔ 4 میرے معصوم بچے 2 سالوں سے ان کا کوئی عطا نہ پتہ، باپ سے بات کروائی گئی ہے؟ نہیں کروائی گئی، کیوں؟ ان کے پردے فاش ہوں گے، جو وہ بیٹھ کے جو بچوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں، کیسے بتائیں گے؟ اپنا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو معصوم بچوں کی ایک باپ سے بات نہیں کروائی جا رہی ہے۔ کہاں اینکر ہیں؟
کدھر ہے انسانی حقوق کے تنظیم؟ کہاں ہیں؟ انڈیا میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، کہاں ہیں؟ کوئی کیوں آگے سامنے نہیں آتا؟ عورت کو کس بنیاد پہ رکھا جا رہا ہے؟ پاکستانی 4 معصوم بچوں کو انلیگل وہ عورت لے کر آتا ہے، 2 سالوں سے کوئی والی وارث اس کا نہیں ہے۔ باپ میں زندہ ہوں چیخ چیخ کے، عدالتوں کے چکر کاٹے ہیں، بار بار کہتا ہوں کہ فرحان خان، فروا بطول، فریا بطول معصوم 4 بچے محفوظ نہیں ہیں، گلا سوکھ کیا مگر سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ کتنا ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، آپ کچھ بھی کرو، مسلمانوں کے اوپر زہر نکالو، ایک ملک کو اب نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اے پی سنگھ آپ کے اوپر دھول چھوکیں گے، یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا کہ نہ ہم خاموش رہنے والوں میں ہیں، نہ چپ کر کے بیٹھنے والوں میں ہیں۔ حالات اور وقت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اللہ بہتر سے بہتر کرے گا، یقین ہے ہمیں اس پروردگار پہ۔ آپ کے اوپر لعنت ہے، خدا کی لعنت ہے آپ کے اوپر، ایک قہر بس رہا ہے اے پی سنگھ۔ آپ کی بھی بچیاں ایسے تڑپیں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ میں سریام کہتا ہوں، آپ ایک نمبر کا گھٹیا ہو، آپ کی کسی اچھے ماں باپ نے شاید پرورش کیا ہوگا نا، آپ ایسے اچھل کے کوئی آپ کے کہاں اتنے ہندوستان میں کتنے باشعور غیرت مند لوگ، شعور والے ہوں گے، غیور والے لوگ ہوں گے، کیا اس ایک دگڑ دلے کو لگام نہیں دے سکتے؟ کیا یہ اتنا زوراور ہے؟ کس کی سپورٹ ہے؟ سریام معصوم بچوں کی جو ہے بات نہیں کروائی جا رہی، 2 سالوں سے جو ہے باپ ایک رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، بھائی خدا را آپ آگے آؤ۔ کہاں ہیں؟ ہندوستان مہان ملک کہلایا جاتا تھا، مہان ملک میں ایسا گندے کیڑے مکوڑوں کو لگام دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس ملک کے لیے جو ایسے نیتاؤں پہ اوپر جو معصوم بچوں کی بات نہیں کروائی جاتی۔ کیوں؟ آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، ابھی ہوگا۔ کہاں ہیں جو ٹی وی اینکر پرسن تھے جو بات کرتے تھے؟ وہ سب کے سب منہ بند ہو گئے، گنگے بہرے اور اندھے ہوئے ہیں۔ اندر جلتا ہے بھائیو، اور کچھ بھی نہیں، دکھ ہوتا ہے یار۔ ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں نا، کسی اور کی تو نہیں کرتے۔ 4 میرے معصوم بچے 2 سال ہو چکے ہیں، رو رو کے گڑ گڑا کے ہر بھائی بہن کو کہا، تو ادھر تو آ کے اپنی شاعر و شاعری، محبت، عشق، فلانا ڈھمکانا، اس لیے ہم لوگوں نے آواز اٹھایا تھا کہ آپ صرف جو ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرو۔ کتے کا شکل بھی اے پی سنگھ سے بہتر ہوگا، وہ اتنا گھٹیا اور منحوس چہرہ ہے اس کی شکل پہ، خدا کی لعنت برسے۔ اے پی سنگھ ہی آپ کو زندہ کیڑے مکوڑے پڑیں گے۔ ہماری دعا ہے، ہم نے کعبے کا چادر پکڑ کے روئے تھے، گلاف پکڑا تھا نا، آپ کو وہ سزا ضرور دے گا، دیر دے درست دے گا ضرور، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اس رب ذات پہ ہمارے یقین ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ اٹھے گا کہ آپ کو جو ہے دن کے تارے نظر آئیں گے۔ یہ ہمیں پورا بھروسہ ہے، وشواس ہے اللہ کے اوپر۔ تمام چاہنے والے، ساتھ دینے والے، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی جو کتے بھونکتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، میں ان کے اوپر جاتا ہی نہیں ہوں، نہ ان کا اپنا قابل بھی سمجھتے ہیں۔ بھائی ہر کوئی ہنس کے مسکرا کے اپنا ویڈیو بنانا، اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ ہمارا گھر جلا ہوا ہے، 4 معصوم بچے 2.5 سال ہو گئے ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی نیتا ایسا ہندوستان کے اندر نہیں ہے جو 4 معصوم بچوں کی بات کی جائے۔ جو باپ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، کہاں ہیں؟ عدالتیں نہیں ہیں، عدالتیں بند ہو چکے ہیں کہ انصاف ملنا بند ہو چکا ہے۔ ایسے جو ہے کس کے بارے میں بھی بات کریں، بہت تکلیف ہوتا ہے، یقین مانو حد سے زیادہ پریشان کرتے ہیں کہ یار باپ کو بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی۔ وجہ تو ہوگا، کیا وجہ ہے؟ وہ ایک عورت انلیگل ملک کو بارڈر کراس کر کے آیا، لعنت ہے اس کی زندگی پہ، جیل میں بند کرے، کالا کوٹھی میں پوری زندگی جلے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ ان سے آپ بچے لو، ان سے آپ انڈے لو، وہ جانے ان کی قسمت جانے بےغیرت کی، پوری زندگی سڑے اور گلے سچن چوہے کے ساتھ یا اے پی سنگھ کے ساتھ۔ 4 معصوم بچے کس کے ہیں؟ پاکستانی معصوم بچے ہیں، ان کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے۔ ہم ایسے چپ ہوں گے، خاموش رہیں گے، اور آپ جو ہے اچھلتے رہو گے۔ ایسے کاکڑے سے زبان باہر کریں تب پتہ چلے گا، پھر اتنا بھی خاموش ہمیں مت سمجھیں۔ شرم نہیں آتا بےغیرتوں پہ؟ منع کچھ بھی کریں، ہم خاموش رہیں، گنگا بہرا بنے، ہم اپنے بچوں کا بس تماشا دیکھتے رہے؟ بے نسلی انڈیا کی ہیروئن بنایا سیما کو، واہ بھائی کمال ہے۔ ایسے انڈیا نہیں کہنا چاہیے مجھے، مگر بدقسمتی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے ملک کو کوئی نیتا بھی نہیں ہے اس کو چلانے والا، کوئی سمجھدار نہیں ہے۔ ایم این اے، ایم پی اے، پولیس جو ہے، جانچ ایجنسیاں 2 سالوں تک جانچ نہیں ہو پا رہا ہے۔ کون سی آفت گر گئی ان کے اوپر؟ بھائی آپ جانچ کرو، اس کو جیل میں ڈالو، کالے کوٹھی میں بند کرو، 4 معصوم بچوں کو تو پاکستان بھیجو۔ بات کرتے ہیں ہمیشہ، گھر پہ روٹی پورا نہیں ملتا، وہ بھی اچھل کے مسلمانوں پہ بات کرنا، جو ہے پاکستان کے اوپر زہر اگلنا، کیا ہے؟ انہوں نے پرورش کیا ہوگا، یہ ان کے ماں باپ نے ان کو پڑھایا ہوگا، کیا یہی پرورش دیتے ہیں ہندوستان میں؟ ماں باپ بھائی بہنوں کو ایسے ہی پڑھاتے ہیں، ڈگریاں پاس کرتے ہیں، پتہ نہیں ان جاہلوں کو ڈگریاں کون دیتا ہے ہندوستان کے، تعلیم ان کو دلواتے ہیں، اور اعلیٰ ادھر پاس ہو کر جا کے یہ جو ہے ڈگریاں، ایڈوکیٹ کی اہمیت کا پتہ ہے؟ ایڈوکیٹ کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ ایڈوکیٹ کا کہتے کس کو؟ اے پی سنگھ دگڑ دلے کی اولاد، بے غیرت سچن جیسا چوہا۔ پاکستان میں ہمارے گٹر صاف کرنے والے بھی اس سے 100 دفعہ بہتر اچھے ہوں گے۔ ایک بندہ نہیں ملا ان کو کہ جو ہے عدالت میں ان کو کیس کو ڈیپینڈنگ کریں، جو ہے ہم کیا کہتے ہیں، ہم ان کے سیما کو اچار نہیں ڈالیں گے۔ یہ کالی کوٹھی میں بند کرو، اس سے آپ انڈے لو، ان سے آپ بچے لو، پوری ہندوستان کا ماحول خراب کرو، آپ جانو، آپ کا کام جانے۔ 4 معصوم بچے ہیں، ان کی مستقبل اور زندگی کا وارث میں باپ ہوں، حیدر زندہ ہے، یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔
اے پی سنگھ تمہاری شکل پہ لعنت ہے, تمہاری نسل پہ لعنت ہے, تم ہو ہی بےغیرت قسم کے جو ہے نا, آپ ایک گھٹیا, ایک لعن تیر, ایک وہ انسان ہو نا, آپ سے تو امید کوئی کبھی سوچ ہی نہیں سکتے دگڑ دلے کے بارے میں. یہ وہ لعن تیر ہے نا, کہتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں بےغیرت کہیں کا. جب بھی آتا ہے مسلمان عورتوں کے حجاب کے اوپر بھی اس بےغیرت نے بات کیا اور چپ ہیں. یوگی ناتھ جی کا حکومت ہے نا, کون بات کرے گا, کیوں نہیں کریں گے. کبھی مسلمانوں کے اوپر بلڈوزر دیا جاتا ہے, کبھی جو ہے محمد کے نام پہ بات کی جاتی ہے. کیا انہوں نے مذاق بنا کے رکھا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا ان لوگوں کا ہے کیا. یہ لوگوں کے اوپر احتشار پھیلانا, گندی باتیں کرنا سیکھے تو ان سے کوئی. جو ایک دوسرے سے اچھے رشتے ہیں, اچھے تعلقات ہیں, ان کو خراب کرنے میں کس کے ہاتھ ہے. ایسے دگڑ دلے جو بےغیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو لگام نہیں ڈالتے تو ملکوں کا یہی حال ہوگا, بنجر بن جاتے ہیں ملک, ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات, ہماری بھائی چاری بہن ہندوستان سے ہیں, یہ ایک دوسرے سے لڑیں, یہ لڑوانا چاہتے ہیں. کسی کو سمجھ نہیں ہے. ہر وقت آ کر ٹی وی اینکروں کو بھی اللہ قسمت کی بات ہے جا کے ملتا ہی اے پی سنگھ ہے, کیونکہ اس کو تو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ تو پتہ نہیں گوبر کھانے کے لیے تیار ہے. اتنا گھرا ہوا انسان, سستی شہرت لینا ہے تو کہیں باہر سے لو. ادھر کی بچوں کو یا مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا, یہ کس نے اس کو حق دیا کنجر کو. بات کرتے ہیں ہمارا ہندوستان, ہمارا ہندوستان. ہندوستان ایسا تھا, ہندوستان کے لوگ ایسے تھے, تمام لکھے پڑھے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, اچھے اخلاق والے لوگ ہیں. جو کیڑے مکوڑے ابلے ہوئے جو ہے گڈر کے, ان کو تو لگام دے, ان کو ہی لگام نہیں دے سکتا. 2 سالوں سے ایک جو ہے کیس کو ایک طرف نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ لوگوں سے ایک عورت کا جو انلیگل ملک آپ لوگوں کے پارٹنر میں آیا, آپ ان کو کچھ بات نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں, بھلا برا کہتے ہیں. لعنت ہے, تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو. شرم حیا غیرت کوئی نام ہے کہ نہیں. آپ کا ملک بس نام کا ملک بن گیا. کہو اپنے جو نیتاؤں کو, ایسے کنجر نیتا بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے. دگڑ دلوں کو کیا پتا انسانیت کیا ہوتا ہے, باپ کا درد کیا ہوتا ہے. اولاد سے بچھڑ کر 2.5 سالوں سے ایک باپ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ بھارت سرکار اٹھے گا اور ہمیں انصاف دے گا. سب گنگے بہرے اندھے ہیں کرسیوں والے, ان کو نظر نہیں ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ہم یوٹیوبر بن جاتے ہیں, ہمیں بچے نہیں چاہیے ہوتے. لعنت ہے ایسی سوچ پہ, لعنت ہے ایسے بےغیرتوں پہ. ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. یہاں خود کتنا چکلا کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم بات کریں تو ہم یوٹیوبر بن جاتے ہیں, اگر بات کریں حق کی تو ان لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں. کیوں؟ میں کہوں گا مجھے حق ہے, میرے 4 معصوم بچوں کو کیوں روک کے رکھا ہے, کیا وجہ ہے. سیما آپ لوگوں کو اتنا اچھا لگ رہا ہے نا, ہر گھر سے ایسی بچیاں پیدا کرو. پھر ہر ماں کو بولو کہ سیما جیسی بچیاں کو پیدا کرے اور آپ کے ملک کا نام روشن کرے. اگر اچھا ہے تو ہم تو اس کو جتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے. ہم ایسے تھوکتے ہیں اے پی سنگھ کی بھی شکل کو, سیما بھی شکل کو. اگر آپ لوگوں کو اتنا عزیز ہے تو ایسی بیٹی ہر گھر میں پیدا کرو نا, ایسیاں ہوں. ان کو داد دو, ان کو پھول پہناؤ, ان کو مہلے پہناؤ بغیر تو. اگر ان کو آپ لوگوں کو اتنا اچھا لگتا ہے وہ. ہندوستان کی بات ہے, ہندوستان کے رہنے والے لوگ اتنے گر گئے, کوئی شعور والا بندہ نہیں مل رہا ہے کہ یار حق اور سچ کی بات کر سکے. کوئی ٹی وی پرسنر, کوئی اینکر, کوئی بھی کہاں ہے. کیوں بھائی ہم بات کرتے ہیں تو ہم 1 منٹ میں جو برا بنانے والے بیٹھے ہوئے ہیں, اور مشکل بھی نہیں دھوتے ہیں. آگے پہلے نیوز دیتے ہیں, جسے بولو ڈوب مرو بے غیرتو. جے شنکر صاحب ہو, امت شاہ ہو, مودی جی ہو, یوگی جی ہو, کس نے ہماری بات نہیں سنی. کہاں 2 سال ہو چکے ہیں, گلا سوکھ گیا, مگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھی جی کیا ہوا تھا پاکستان میں, تمہارا منہ کالا کیا تھا پاکستان نے. بے غیرت, پاکستان کوئی لاوارث ملک نہیں ہے, یاد رکھنا. ادھر باشعور اور غیرت مند لوگ رہتے ہیں. ہمیں ہندوستان سے بھی کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. ہندوستان کے بسنے والے لوگ بہت اچھے ہیں, مخلص ہیں. ایسے کچھ گندے کیڑے مکوڑوں نے جو ملکوں کے حالات خراب کر کے رکھے ہیں, ان کی زندگی پہ لعنت ہے. صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی بکواس کرتے ہیں اور ہم برداشت کریں. کیوں؟ یہ نیتا نے جو بیان دیا یہ ٹھیک تھا. مسلمان کی حجاب کو ہاتھ لگانا, اس کو ضرورت کیسا ہوا لعن تیر کو. اس کی گھر پہ بیٹیاں نہیں ہیں. اگر ہم کہیں تو پھر بولیں گے مسلمان ایسے کہہ رہے ہیں. پھر آتی ہے مسلمان اور ہندوؤں کو لڑانے کی بات کون کر رہے ہیں؟ یہی نیتا کر رہے ہیں نا. ایسے یوگی ناتھ جی سے دگڑ دلے لوگ کر رہے ہیں نا. اور کون کر رہا ہے؟ مودی جی ہے, یوگی جی ہے, صرف جی ہے, اور بچہ تو کچھ نہیں ہے. کنگال بیٹھے ہوئے سارے. پھر بولتے کیا پاکستان کنگال ہے. پاکستان الحمدللہ فٹ ہے, ٹھیک ہے. پاکستان آپ سے تو کچھ نہیں لے رہا ہے نا, اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہوا ہے, آنکھ پہ آنکھ ملانے والی بات کر رہے ہیں. جن راستوں سے گیا وہ پولیس والے بیچارے گھر پہ بٹھایا, جہاں وہ سریام ایک اڈا کھول کے بیٹھا ہوا ہے. ان کو کچھ کہنے والا نہیں ہے. پتہ نہیں یہ مودی کا اڈا ہے یا اس کا. یہ بے غیرت جو ہے اے پی سنگھ کا
चकला खुला हुआ है, अपनी बहन बेटियों को पेश करता होगा। इधर सरकार भी खामोश है, सरकार के लोग भी खामोश हैं, जो है नेता हैं, अच्छे भी होंगे नेता, हमारे मुसलमानों में भी बहुत सारे अच्छे हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं के भी बहुत अच्छे हैं, हम दोनों का रिस्पेक्ट करते हैं, मगर ऐसे दगड़ दलों को लगाम देना चाहिए। हिंदुस्तान की अदालत अगर फैसला नहीं करेगा फिर हर हद पार करेंगे, फिर बात नहीं करना कोई भी। हम इज्जत देना भी जानते हैं, इज्जत लेना भी जानते हैं। फिर बहुत खामोशी की है, बहुत बहुत हम गुंगा बहरा होकर 2-2.5 सालों से चुप। कब तक इंसान चुप करेगा? अपने हक के लिए मर भी सकते हैं, मार भी